اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہی کہا کرتے تھے، اور ان کو یہ دعوت اس لیے بھی دیا کرتے تھے کیونکہ ان کے عقیدہ توحید میں اللہ کو ایک ماننے کا جو عقیدہ تھا اس کے اندر خرابی آ چکی تھی، اور وہ خرابی یہ تھی کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرنے لگ گئے تھے۔ گویا اس طرح انہوں نے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ حضرت عزیر اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ مقام عبدیت ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں ان کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، یکا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، لا شریک لہ۔ تو اس بنیاد پر یہودیوں کو یہ حکم دیا گیا، سب سے بڑی نیکی ابھی اس وقت یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ عیسائیوں کو بھی یہی حکم دیا گیا، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر اس لیے ان کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا کہ عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا بیٹا تصور کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام عقیدہ توحید کا قائل ہے۔ اس بنیاد پر جب عیسائیوں کو دعوت دی جاتی تو ان سے بھی کہا جاتا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا یکا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ہمسر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہی حکم اس وقت کے مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو بھی دیا جاتا تھا۔ یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے پیروکار سمجھے جاتے تھے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے پیروکار وہ تصور کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے عقیدے میں بھی، عقیدہ توحید میں خرابی آئی، اور وہ خرابی یہ تھی کہ انہوں نے حضرات فرشتوں کو جو اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، ان کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا۔ وہ اللہ کی بیٹیاں تصور کیا کرتے تھے، فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو، سب سے پہلی اور سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے۔